بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاذی المکرم شیخ الحدیث جامعہ عربیہ اشاعت القرآن حضرت مولانا امتیاز خان صاحب دامت برکاتہ مدعالیہ، آپ حضرات کے سامنے ترغیبی بیان فرما چکے ہیں اور اس بات کی افادیت کہ مدرسہ اور مسجد جو ہے اس لحاظ سے اس کا آباد کرنا ضروری ہے کہ ہماری جو بنیادی اسلامی تعلیمات ہیں، قرآن کریم اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مقدسہ، وہ یہاں سے ہی سکھائی جاتی ہیں، سیکھی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ ایک بات عام پچھلے دوروں میں چلتی رہی ہے اور اس کو پکانا بھی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنانے کے ساتھ ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، جو امت ساری امتوں سے بہتر قرار پائی ہے۔ یہ ہم نے مانگا نہیں اللہ سے، اللہ نے ہمیں بغیر مانگے کہ یہ نعمت دی، تو یہ تو اس کا بڑا احسان ہے۔ اب اس نعمت کی قدر اور حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا اور اس کو اپنے بچوں تک، نسلوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ مساجد اور مدارس کا یہ نظام، خاص کر آپ کے علاقہ چھچ میں، یہ بہت اچھا ہے۔ دوسرے علاقوں میں ہم جاتے ہیں، یقین کر لیں کہ یہ مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ الحمدللہ یہاں علماء حق نے ایسا کام کیا ہے کہ ہر مسجد جو ہے وہ مدرسہ ہے، اور ہر عالم یہاں جو بیٹھا ہوا ہے جس مسجد میں، جس مدرسے میں، اس کی کوشش یہ ہے کہ جو اللہ نے یہ نعمت علم، قرآن کی تعلیم سے مجھے آراستہ کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مجھے آراستہ کیا ہے، 8 10 سال 15 سال کا ایک سفر طے کر کے جو جامعہ عربیہ اشاعت القرآن سے کسی مسجد میں بیٹھا ہے، تو اس نے ایک مدرسہ وہاں پر الحمدللہ ایک پودا لگا ہوا ہے۔ بچے قرآن کا، جیسے استاد محترم نے کہا کہ پہلا حق ہے ناظرہ پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا، وہ پڑھ رہے ہیں، بڑے پڑھ رہے ہیں، حفظ قرآن ہو رہا ہے اور ترجمہ قرآن ہو رہا ہے۔ حضرات علماء کرام دروس کے ذریعے، درس قرآن کے ذریعے عوام الناس کو وہ سبق سنا رہے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور کہا کہ یہ لوگوں کو سناؤ۔ یہ علماء صحیح معنوں میں علماء حق، جو انبیاء کے وارث ہیں، اس وراثت کا یہ حق الحمدللہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی پر استقامت نصیب فرمائے۔ ورنہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے، پرانے لوگوں میں یہ بات ہوا کرتی تھی کہ انہاں کچھ نہ دسیو نہیں تو تہاڈا کام نہ چل سی۔ گل سمجھائی؟ انہاں کچھ نہ دسیو تے اصل گل ہوندی آپ بھی 2 ٹکے ہی آ جاؤ دے، اگے دسنا ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اب آپ نظر کر لیں 1971 سے پہلے اپنے گاؤں کو ہی دیکھیں، اپنے گاؤں کے ماحول کو دیکھیں، اور 1971 جس وقت جامعہ عربیہ اشاعت القرآن کی بنیاد بنی
یہاں سے مخلص لوگ جو اشاعت القرآن کے ساتھ قریب ہوئے، اس لیے کہ لوگوں نے تو بڑی باتیں بنائی ہوئی تھی، لیکن جب قریب ہوئے تو ان کو دیکھا گیا کہ ہمیں صرف ڈرایا ہی گیا ہے. جیسے پرانے زمانے جو ہوتا ہے نا، جاگتا ڈرانے والے بہو آئی ہے، بہو ہی وہ دونوں ہی نسنے رہنے، نیڑے نہیں ہونے انہیں. وہ جڑے بہو کر کے پیش کیتا نے، جڑے بہو سمجھتے رہنے تے وہ تے نیڑے نہیں آئے، اتھے ہی آئے نے. انہاں کول نہ قرآن ہے تے نہ انہاں کول نبی دا فرمان ہے. انہاں کول قصے تے کہانیاں تے خواباں. تے جنہاں نے وہ دیکھا بہو دیکھا تے صحیح نہ کہہ جاوے، وہ ڈرے نہیں. انہیں آخیا پہلے نیڑے تے ہوا نا، بندہ ایسے ہی آتا ہے بہو ہے، اگر ہو کے دیکھے نا ہے بھی ہے کہ نہیں. تو جنہوں نے قریب ہوئے ہیں نا، مجھے یاد ہے ہم پڑھتے تھے کہ آپ کے اس گاؤں میں اس وقت ہمارے بھائی عبدالقیوم صاحب اللہ پاک بخشش فرمائے، یہ بیٹھے ہیں ان کے بھائی استاد ابھی ہمارے کہہ رہے تھے ان کے بارے میں کہ یہ پرانے دوست ہیں، وہاں مدرسے میں آیا کرتے تھے، اور عبدالقیوم صاحب کا بھی ذکر کیا. تو میں اس وقت پڑھتا تھا تو اس وقت یہاں قرآن کی آواز سنانے کے لیے عبدالقیوم صاحب نے، مجھے یاد ہے میں اس وقت خود بھی پڑھتا تھا، سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب رحمہ اللہ کو یہاں قالو میں لایا. میرے بزرگوں کو بھی یاد ہو، یہاں پر قرآن سنانے کے لیے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ جی وہ ویسی، وہ ویسی، یہ وہ ویسی. لیکن الحمدللہ وہ قرآن کی ان کی محنت اور ان کی محبتیں ساتھ چلنے میں آج الحمدللہ آپ جہاں بیٹھے ہیں چند سالوں سے، یہاں اللہ کا شکر ہے کہ یہ مسجد کی جگہ، پھر مدرسے کی جگہ، پھر ساتھ ساتھ تعلیم کا سلسلہ. ہر سال الحمدللہ یہاں سے بچے جو ہیں قرآن کریم مکمل کرتے ہیں، کئی حافظ بن گئے ہیں، اور کئی جو ہیں ناظرہ پڑھ کے مطلب یہ آگے چل رہے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے. تھوڑی سی کوشش یہ کریں کہ ان بچوں کی نگرانی کریں، جیسا کہ استاد محترم کہہ کر گئے ہیں، تاکہ آپ کے اپنے گاؤں میں بھی حق والے عالم بن جائیں. یہ پتہ کوئی نہیں ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو پڑھنے والا ہے کہیں انہیں میں کہیں عطا اللہ شاہ بخاری بیٹھا ہوا ہو، کہیں انہیں میں غلام اللہ خان نہ بیٹھا ہوا ہو. یہ کام تو اللہ نے لینا ہے نا. نام تو سنا ہے غلام اللہ خان کا، جو پرانے ہیں انہوں نے تو سنا بھی ہوگا ان کو، نہیں تو نوجوانوں نے سنا تو ہے. اس کو بہوا کر کے پیش کیا گیا، لیکن خدا جانتا ہے کہ جن نے قریب ہو کر دیکھا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہی حقیقت میں قرآن والا ہے. قرآن کر کے دنیا کو سمجھایا ہے. اگرچہ قریب والوں نے شاید کم فائدہ لیا ہو، پر وہ مثال مشہور ہے پرانی زمانے دی کہ دیوی دے تلے نالے کرے دا پیر آتے نے لوگ ہوتا ہے. کہ دنیا سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں کہ اللہ نے اس سے کتنا کام لیا ہے اور کس درد سے اس نے دنیا کو قرآن سنایا ہے. الحمدللہ انہی کی دعائیں، پھر جامعہ عربیہ اشاعت القرآن کا قیام، پھر لوگوں چاچی حضرات کی محبتیں، اور یہ آج یہ سلسلہ پورے چھچ کے ہر گاؤں میں الحمدللہ قرآن کے حافظ آپ کو ملیں گے، قرآن کے عالم آپ کو ملیں گے، قرآن کا ترجمہ کر کے دنیا کو تشریح و تفسیر کر کے درس قرآن کے ذریعے روشناس کرانے والے ملیں گے. یہ اللہ کا شکر ہے، اور جس نعمت پر بندہ شکر ادا کرے تو اللہ اس میں اضافے فرماتے ہیں. تو آپ بھی شکر کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان ہوا کہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، اور پھر کبھی کبھار جب بچوں کی اس طرح فراغت ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی حضرات آپ محلے والے اپنے استاد کے ساتھ مل کر ہمیں بلا لیتے ہیں. کوئی اچھا عالم جو نیا ہوتا ہے الحمدللہ وہ آ جاتے ہیں اور اپنے انداز میں قرآن کریم سناتے ہیں. آپ محبت سے سنتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے.
کہ اس دور میں ان نوجوانوں کا اور آپ بڑے حضرات کا اس وقت میں مسجد کے اندر بیٹھ جانا، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. ورنہ آج کا نوجوان تو کیا بوڑھا بھی فارغ نہیں. جس سے بھی کہو کہتا ہے ساری ٹائم ہی کوئی نہیں. ٹائم کیوں نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، ہر ویلے موبائل سے لگے ہوئے. ٹائم اس کو کوئی نہیں. نہ نوجوان فارغ ہے، نہ بوڑھا فارغ ہے. سوتے بھی ہیں تو موبائل کے ساتھ، اٹھتے بھی ہیں تو موبائل کے ساتھ. رات کو جو ہی مطلب یہ ہے کہ کبھی آنکھ کھل جائے تو کچھ نہ کچھ ذکر کرنا چاہیے. یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی میسج تو نہیں آیا. یہی ہو رہا ہے. بات ٹھیک کہتے ہیں، ٹائم ہی کوئی نہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ٹائم دے دیا ہے کہ ہم یہاں پر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ خوش ہیں نا؟ جی جی، یہ ایمان کی علامت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن بندہ مسجد میں ایسے خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے. مچھلی جیسے پانی میں. تو اس لیے آپ خوش ہو کر بیٹھیں گے تاکہ ایمان کی تازگی ہوتی رہے. ارے بڑے دور سے سفر کر کے مہمان نوجوان پیچھے آپ نے اگر حاضری دی ہو، حضرو مقصد میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جو روڈ پر ہوتی ہے، اس میں بھی آپ اگر نہیں شریک ہوئے تو اندر شریک ہونے کی کوشش کیا کریں. تو وہاں بھی انہوں نے بیان کیا، الحمدللہ لوگوں نے سنا ہے اور کہا ہے کہ اللہ کا قرآن اچھے طریقے سے سنایا اور لوگوں نے اس کو لیا ہے. اللہ رب العزت ان کی زندگی میں برکتیں نصیب فرمائے، مزید اچھا بیان ان کو نصیب فرمائے. ہم ان کے لیے دعا ہی کرتے ہیں. یہ بڑے دور سے رحیم یار خان ہیں اور یہاں ہیں پنجاب کا وہ کونا اور آپ ادھر کونا. تو اللہ نے ان کو یہاں پر پہنچایا ہے. آپ حضرات اگر محبت سے بیٹھیں گے مسجد میں، شوق سے خوش ہو کر، تو انشاءاللہ یہ اچھا سنا بھی سکیں گے. میں ان کو دعوت دیتا ہوں حضرت مفتی صاحب کو کہ وہ آئیں